وہ 5واں روز تھا۔ شہر میں میری تلاش اب بھی جاری تھی۔ ناگراج پاگل ہوا جا رہا تھا۔ میری گمشدگی نے اس پر جنون سا طاری کر دیا تھا۔ اسے اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر میں یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تو ان کا دہشت گردی کے اس کیمپ کا راز کھل جائے گا۔ الکا کی اطلاع کے مطابق ناگراج پر جے پور اور دلی سے بھی دباؤ پڑ رہا تھا کہ مجھے ہر صورت میں تلاش کیا جائے اور کسی بھی صورت میں سرحد کی طرف نہ جانے دیا جائے۔ الکا ہی سے مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ دلی کا ایک بہت بڑا آفیسر راجستھان کے چیف منسٹر کے ساتھ خفیہ طور پر یہاں آ چکا تھا اور انہوں نے 2 گھنٹوں تک ناگراج سے علیحدگی میں ملاقات کی تھی۔ ان کے جانے کے بعد ناگراج نے اپنی کارروائی تیز کر دی تھی۔ اس وقت دن کے 11 بجے تھے۔ میں اور الکا آشرم کے کمپاؤنڈ میں ایک درخت کے نیچے کنکریٹ کے بینچ پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ کسی کمرے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ رادھا اس وقت سامنے سے گزر رہی تھی۔ وہ کمرے میں گھس گئی اور صرف 1 منٹ بعد وہ باہر نکلی تو بری طرح بدحواس ہو رہی تھی۔ ماتا جی، وہ دور ہی سے چیخی، دریودن فون پر کہت ہے کہ ناگراج کے گنڈے یہاں پہنچ رہے ہیں۔ کیا؟ الکا اٹھ کر فون والے کمرے کی طرف دوڑی۔ اسے کمرے سے باہر آنے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگا تھا۔ اس نے چیخ کر رادھا کو کچھ ہدایات دی اور مجھے ساتھ لے کر اس کمرے کی طرف دوڑی جو میرے بیڈ روم کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ ہم دونوں نے وہاں سے ہر وہ چیز اٹھا لی جس سے میری موجودگی کا ثبوت ملتا۔ اس لمحہ رادھا بھی دوڑتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ وہ باہر والے دروازے سے صورتحال کا جائزہ لے کر آئی تھی۔ ماتا جی، جیپ گیٹ کے قریب آوت رہی ہے، جلدی کریو، وہ چیخی۔ میں اور الکا سٹور والے کمرے کی طرف لپکے۔ الکا نے دیوار پر آویزاں فریم ہٹا کر تاکچے میں آہنی ہک گما دیا۔ الماری گھوم گئی۔ الکا نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیزیں خلا میں پھینک دی اور مجھے اندر دھکیل دیا۔ تم نیچے چلے جاؤ، میں ان لوگوں سے نمٹنے کے بعد آؤں گی، اس نے کہا اور تاکچے کے قریب پہنچ کر ہک کو دوسری طرف پھیر دیا۔ الماری گھوم کر اپنی جگہ پر آ گئی۔ اندر گہری تاریکی تھی۔ میں دیوار ٹٹولتے ہوئے نیچے اترنے لگا لیکن تیسری سیڑھی پر رک گیا۔ تہخانے میں جا کر تو میں بالکل لا علم رہتا، جبکہ یہاں کھڑے رہ کر میں کچھ سننے میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ چند سیکنڈ بعد ہی زور زور سے آشرم کا گیٹ دڑدڑائے جانے کی آواز سنائی دی اور اس کے کچھ ہی دیر بعد رادھا کے چیخنے کی آوازیں میری سماعت سے ٹکرائی تھی اور اس کے بعد تو یوں لگا جیسے اس آشرم میں بھونچال آ گیا ہو۔ وہ لوگ غالباً 3-4 کی تعداد میں تھے جو توڑ پھوڑ کر رہے تھے اور اس توڑ پھوڑ میں ایک گونجتی ہوئی بھاری آواز سنائی دے رہی تھی، تلاش کرو اس حرام کے پلے کو، نظر آ جائے تو بھون ڈالو گولیوں سے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ پاگل ہو گئے ہو تم لوگ؟ الکا کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں تم سے پوچھتی ہوں انسپیکٹر زمبیر سنگھ، کس کی تلاش ہے تمہیں؟ اور یہ کیا طریقہ ہے تلاشی لینے کا؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں پولیس کمشنر سے تمہاری شکایت کروں گی۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں الکا دیوی، اور تم بھی جانتی ہو کہ ہمیں کس کی تلاش ہے۔ وہی بھاری آواز سنائی دی۔ تم یہ بھی جانتی ہو کہ کسی آتنک وادی کو پناہ دینا کتنا بڑا جرم ہے؟ آتنک وادی؟ الکا بولی۔ جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرے پتی نے قانون رکشا کرتے اور مجرموں کے خلاف لڑتے ہوئے جان دی۔ میں وہی الکا ہوں جس نے اپنے پتی کی موت پر اپنی زبان بند رکھی تھی اور منہ سے شکایت کا ایک لفظ نہیں نکالا تھا۔ میں وہی الکا ہوں جو دیش کی سلامتی کو اپنا دھرم سمجھتی ہے، اور آج تم اس الکا پر آتنک وادیوں کو پناہ دینے کا الزام لگا رہے ہو۔ یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ ایک سپاہی کی ودوا دیش کے دشمن کو اپنے گھر میں پناہ دے گی؟ ارے ظالم، یہ آشرم تو اناتھ بچوں اور ودوا اور بے سہارا ناریوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں تم جیسے لوگوں نے ٹھکرا دیا ہے۔ بھول گئے تمہاری بوڑھی ماتا جی بھی چند روز اس آشرم میں رہ چکی ہے جب تمہاری بدمزاج پتنی نے اسے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ یہ آشرم ٹھکرائے ہوئے لوگوں کا سہارا تو بن سکتا ہے مگر کسی مجرم کی پناہ گاہ نہیں بن سکتا۔ مگر الکا دیوی؟ اپنی ماں کا حوالہ سن کر زمبیر سنگھ ٹھنڈا پڑ گیا۔ ناگراج کو اطلاع ملی تھی کہ رادھا کو بازار سے ایک مردانہ چپل خریدتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ناگراج اپنے آدمیوں کو براہ راست بھی یہاں بیچ سکتا تھا لیکن اس نے یہ ذمہ داری مجھے سونپ دی اور اپنے 3 آدمی بھی ساتھ کر دیے۔ اوہ! الکا کی آواز سنائی دی۔ بازار سے مردانہ چپل خریدنا کوئی جرم تو نہیں؟ تم رادھا کو ایک بار نہیں 20ویں مرتبہ دیکھ چکے ہو۔ وہ جس ڈیل ڈول کی مالک ہے اسے دیکھ کر تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس کے سائز کی زنانہ سینڈل یا چپل بازار میں نہیں ملتی۔ 2 دن پہلے اس نے ایک مردانہ چپل خریدی تھی اور وہ اب بھی اس کے پیروں میں موجود ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ क्षमा कर दो الکا دیوی۔ کچھ دیر بعد انسپیکٹر زمبیر سنگھ کی آواز سنائی دی۔ اس نے شاید رادھا کے پیروں میں وہ مردانہ چپل دیکھ لی تھی جو 2 دن پہلے دراصل میرے لیے ہی منگوائی گئی تھی، اور ویسے یہ حقیقت بھی تھی کہ رادھا کے پیر خاصے بڑے تھے۔ اس کے سائز کے سینڈل یا چپل بازار میں دستیاب نہیں تھے
اور وہ اکثر مردانہ چپل ہی پہنتی تھی۔ اگر تمہیں اب بھی کسی قسم کا شبہ ہے تو اس آشرم کی خوب اچھی طرح تلاشی لے لو، دیواریں بھی ادھیڑ ڈالو، اس کی بلڈوزر چلا دو اس آشرم پر، تاکہ ناگراج کو تسلی ہو جائے کہ میں نے یہاں کسی اپرادھی کو پناہ نہیں دی۔ ہمیں شمع کر دو دیوی، ایک نئی مردانہ آواز سنائی دی۔ میں ناگراج کو سمجھا دوں گا کہ تم پر شبہ درست نہیں ہے۔ ویسے تم بھی اس بات کا خیال رکھنا دیوی، جس شخص کی ہمیں تلاش ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ ناگراج کے کئی آدمیوں کی ہتیا کر چکا ہے۔ ناگراج کو یقین ہے کہ وہ ابھی تک شہر ہی میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ اگر کبھی اتفاق سے نظر آ جائے تو انسپیکٹر زنبیر کو اطلاع دے دینا۔ اس کا حلیہ بتا دو، میں ذہن میں رکھوں گی۔ الکا نے کہا، اس کا حلیہ تو ہم بھی نہیں جانتے۔ اس شخص نے جواب دیا۔ جو شخص اسے پہچانتا تھا وہ بھی اس رات اس کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ جب وہ ناگراج کے مندر سے فرار ہوا تھا اسے چہرے سے کوئی بھی نہیں پہچانتا۔ حیرت ہے، الکا نے کہا، جس شخص کی کسی نے شکل تک نہیں دیکھی اسے تلاش کس طرح کیا جا رہا ہے؟ نہ جانے کتنے بے گناہ اب تک تم لوگوں کے ظلم کا شکار ہو چکے ہوں گے۔ ہم اسے تلاش کر لیں گے، وہ بچ کر نہیں جائے گا۔ اسی شخص نے کہا، تم اس بات کا خیال رکھنا، اطراف میں کوئی مشتبہ شخص دیکھو تو فوراً اطلاع دینا۔ وہ لوگ اسی کمرے میں کھڑے باتیں کر رہے تھے، پھر آوازیں بتدریج دور ہوتی چلی گئیں۔ میرے لیے اب وہاں کھڑے رہنا بیکار تھا۔ میں ٹٹول کر سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آ گیا، بڑے کمرے کی بتی جلائی اور بیڈ روم میں آ کر بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ میرے لیے یہ انکشاف بہرحال خوشائن تھا کہ ناگراج کا کوئی آدمی مجھے پہچانتا نہیں تھا، لیکن اس کی دور بینی کی داد دینی پڑی۔ وہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ الکا اور رادھا پہلے سے اس کے آدمیوں کی نگاہوں میں تھی۔ ایک مرتبہ پہلے بھی آشرم کی تلاشی لی جا چکی تھی۔ اس کے کسی آدمی نے رادھا کو بازار میں مردانہ چپل خریدتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اسی پر انہیں شبہ ہوا تھا۔ ان لوگوں کی آمد کی اطلاع پا کر میں پھر تہہ خانے کی طرف دوڑا تھا اور رادھا نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے وہ نئی چپل اپنے پیروں میں پہن لی تھی۔ میں اس تازہ ترین صورتحال پر غور کر رہا تھا کہ الکا بھی تہہ خانے میں آ گئی۔ اس کی ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی اور ہاتھ میں ٹرے جس میں چائے کے کپ تھے۔ اگر دریودن کی طرف سے بروقت اطلاع نہ ملتی تو آج در لیے گئے ہوتے۔ وہ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر کرسی پر بیٹھ گئی اور چائے کا ایک کپ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، میں نے کہا تھا نا کہ ناگراج بہت زہریلا اور چالاک آدمی ہے۔ وہ کسی معمولی سی بات کو بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ جانتے ہو اسے یہاں تمہاری موجودگی کا شبہ کیوں ہوا تھا؟ 2 دن پہلے رادھا نے بازار سے ایک مردانہ چپل خریدی تھی۔ میں نے چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، اوہ! وہ چونک گئی۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں الماری کے پیچھے سیڑھیوں پر کھڑا تم لوگوں کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ ویسے رادھا واقعی عقل مند ہے، اس نے چپل اپنے پیروں میں پہن لی تھی۔ میں نے کہا، ہاں، اگر رادھا کے پیر اتنے بڑے نہ ہوتے اور وہ پہلے ہی سے مردانہ چپلیں استعمال نہ کر رہی ہوتی تو اس چپل کو دیکھ کر وہ یقیناً کسی تہہ خانے کے بارے میں سوچتے اور تہہ خانے کا راستہ دریافت کرنے کے لیے میرے اور رادھا کے شریر کی بوٹی بوٹی کر دیتے۔ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ میرے لیے اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈال رکھا ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ میں ہر بات دوبارہ نہیں دہراؤں گی، بس یہ سمجھ لو کہ میں ناگراج سے اپنے پتی کے قتل کا بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ میرا سینہ انتقام کی آگ سے سلگ رہا ہے اور یہ آگ ناگراج کے خون کے چینٹوں ہی سے ٹھنڈی ہو سکتی ہے، اور میرا یہ انتقام تم لوگے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، میں نے ان درندوں سے تمہاری جان بچائی ہے، تم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ انسانیت کے ناطے یہ میرا فرض تھا۔ میں تم پر اپنا کوئی ادھیکار نہیں سمجھتی، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم میرا ساتھ ضرور دو گے۔ میں ایک کمزور عورت ہوں، اس راکشس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں، لیکن میں جانتی ہوں وہ زیادہ دور تک میرا ساتھ نہیں دیں گے۔ نہ جانے کیوں میں تم پر اتنا بھروسہ کر رہی ہوں۔ مجھے تم جیسے ذہین اور نڈر آدمی کی ضرورت ہے جو وقت آنے پر نرک میں کودنے سے بھی دریغ نہ کرے۔ اگر تم انکار کر دو گے تو میں تم پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالوں گی۔ تم چاہو گے تو میں تمہیں بحفاظت یہاں سے نکال بھی دوں گی اور یہ سمجھ لوں گی کہ میں نے اپنے پتی کے انتقام کا سپنا دیکھا تھا جو بکھر گیا۔ یہی ہوگا نا کہ میں نے اپنی آغوش میں دم توڑتے ہوئے پتی کو جو وچن دیا تھا اس کا پالن نہیں کر سکوں گی اور میرے پتی کی بے چین آتما بھٹکتی رہے گی۔ میں چند لمحے خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، اس کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ اس وقت میری زندگی کا ایک ایک سانس اس کا مقروض اور احسان مند تھا۔ اگر اس رات وہ مجھے درگاہ ماتا کے ویران کھنڈر سے اٹھا کر یہاں نہ لاتی تو شاید میں سردی سے ٹھٹر کر مر چکا ہوتا یا ناگراج کے آدمیوں کے ہاتھ لگ کر اپنی زندگی گنوا چکا ہوتا۔ جس طرح شہر میں میری تلاش ہو رہی تھی اس کے پیش نظر
یقین سے کہا جا سکتا تھا کہ مجھے کہیں پناہ نہ ملتی اور صبح ہونے کے بعد چند گھنٹوں میں ہی ان کے ہاتھوں مارا گیا ہوتا، لیکن یہ الکا اگئی ہوتری ہی تھی جس نے مجھے بچایا تھا، مجھے ایک نئی زندگی دی تھی اور ابھی مجھے اس کی ضرورت تھی، جبکہ میں اس کی ضرورت بن گیا تھا۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں الکا دیوی، میں نے چائے کا آخری گھونٹ بھر کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہاری جنگ لڑوں گا، لیکن پھر تمہیں بھی اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا۔ تم مجھے آزما چکے ہو، میں اپنے وچن کا پالن کروں گی۔ یہ مشن پورا ہو جانے کے بعد تم جہاں چاہو گے میں تمہیں پہنچا دوں گی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ 1-2 دن تک تو تم باہر نہیں نکل سکو گے، الکا نے کہا۔ ابھی تمہاری تلاش زور و شور سے جاری ہے اور پھر تمہارے بازو کا زخم بھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا۔ آج کی رات بھی تمہیں اس تہہ خانے ہی میں گزارنی ہوگی۔ ناگراج بہت چالاک اور مکار ہے، وہ آسانی سے کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ہو سکتا ہے آج ہی رات وہ لوگ دوبارہ یہاں ریڈ کریں۔ ویسے میں ناگراج کو بڑی حد تک سمجھ چکا تھا، لیکن الکا اسے مجھ سے زیادہ جانتی تھی، اس لیے میں نے اس کی تجویز مان لی۔ الکا کا خدشہ درست ثابت ہوا تھا۔ اسی رات 2 بجے کے قریب دڑ دڑ کی آوازیں سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ یہ آوازیں میرے سر کے اوپر چھت پر سے آ رہی تھی۔ تہہ خانے کی چھت 10 فٹ سے زیادہ بلند نہیں تھی، لگتا تھا اوپر کسی کمرے میں اٹا پٹخ ہو رہی ہو۔ ایک ہلکی نسوانی چیخ بھی سنائی دی تھی۔ میں اندازہ نہیں لگا سکا کہ یہ چیخ الکا کی تھی یا رادھا کی۔ میں اچھل کر بیڈ سے اتر گیا۔ پلنگ کے قریب فرش پر اگرچہ رادھا کی ایک پرانی چپل موجود تھی، نئی چپل اوپر ہی چھوڑ دی گئی تھی، لیکن میں ننگے پیر کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف آ گیا اور دیوار سے چپک کر بہت آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آ گیا اور آوازیں سننے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ آوازیں دوسرے کمرے سے آ رہی تھی۔ ایک آدمی چیختے ہوئے کہہ رہا تھا، بتا کہاں چھپا رکھا ہے اپنے یار کو۔ جواب میں الکا کی چیخ ابھری، پھر اس کی آواز سنائی دی، یہاں کوئی نہیں ہے، میں نے کسی کو نہیں چھپایا۔ تم لوگ آج دن میں بھی یہاں کی تلاشی لے چکے ہو، اب بھی تلاشی لے لو، پورے آشرم کو چھان مارو، یہاں کوئی نہیں ہے، میں نے کسی کو نہیں چھپایا۔ تلاشی تو ہم لیویں گے، وہی مردانہ آواز سنائی دی۔ ہم نے تمہارے اس آشرم کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا ہے۔ اگر وہ اپرادھی یہاں سے برآمد ہوا تو آشرم میں بولا ناتھ کی جگہ پر تمہیں کیلوں سے گاڑ کر بٹھا دیا جائے گا۔ جاؤ تلاشی لے لو، اگر کوئی اپرادھی یہاں سے مل گیا تو جو چاہے سزا دے دینا، الکا نے کہا۔ آشرم میں توڑ پھوڑ کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ وہ کئی آدمی تھے، ان کی چیختی ہوئی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد یہ ہنگامہ ختم ہوا اور آخر کار خاموشی چھا گئی۔ میں اس کے بعد بھی کافی دیر تک سیڑھیوں پر کھڑا رہا، پھر اتر کر کمرے میں آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ الکا مجھے صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے تہہ خانے میں آئے گی، مگر وہ نہیں آئی۔ میں دیر تک بستر پر پڑا سوچتا رہا۔ صورتحال سنگین سے سنگین تر ہوتی جا رہی تھی۔ انہوں نے رات 2 بجے اچانک ہی آشرم کو گھیرے میں لے کر چھاپا مارا تھا۔ ان کا خیال ہوگا کہ اگر میں آشرم میں موجود ہوں تو مجھے کہیں چھپنے کا موقع نہ مل سکے، لیکن انہیں اس مرتبہ بھی مایوس لوٹنا پڑا۔ صبح 9 بجے کے قریب الکا نے مجھے جگایا۔ اسے دیکھ کر میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اس کی پیشانی پر گھومڑ سا بنا ہوا تھا اور دائیں آنکھ کے نیچے بھی ایک نیلا سا دبا دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ رات کو میرے بارے میں پوچھنے کے لیے رادھا اور الکا پر کچھ تشدد بھی کیا گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کر ڈالا۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر افسردہ سی مسکراہٹ آ گئی اور پھر وہ رات کے چھاپے کی تفصیل بتانے لگی۔ آخر میں وہ کہہ رہی تھی، میرے خلاف ایسی حرکتیں کرنا تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وہ میرا پتی ہی تھا جس نے اس پاکھنڈی کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کے سیلاب کے سامنے بند باندھنے کی کوشش کی تھی اور 2 مرتبہ اسے گرفتار بھی کیا تھا، مگر دونوں مرتبہ حکومت ہی کے افسروں نے بچا لیا تھا۔ اسی جرم میں میرے پتی کو پولیس کی ملازمت سے نکال دیا گیا، لیکن اس نے پیچھا نہیں چھوڑا اور آخر کار اس کے بارے میں کچھ سنسنی خیز معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ میرا پتی اس کے خلاف کوئی ٹھوس کارروائی کرتا، اسے بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ میں اگرچہ خاموش رہی تھی، کسی پر الزام نہیں لگایا تھا، مگر ناگراج کو شبہ تھا کہ میں کچھ نہ کچھ ضرور کروں گی۔ اس نے میرے خلاف براہ راست قدم اٹھانے کے بجائے دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ اس آشرم میں درجنوں بے سہارا اور ودوا عورتیں تھیں۔ میں شہر میں بے سہارا عورتوں کی سیوا کرتی رہتی تھی۔ ناگراج کو شبہ تھا کہ میں اس طرح لوگوں کی سیوا کر کے اپنا ایک مقام بنانا چاہتی ہوں تاکہ طاقت جمع کر کے اس کے خلاف کوئی کارروائی کر سکوں۔ اس نے میرا آشرم اجاڑ دیا۔ اس کے غنڈے آشرم میں گھس آئے اور یہاں رہنے والی عورتوں کو پریشان کرتے۔ وہ لوگ مختلف اوقات میں 2-3 عورتوں کو اٹھا کر بھی لے گئے تھے۔
میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جانے لگا کہ میں آشرم میں رہنے والی خوبصورت عورتوں سے پیشہ کراتی ہوں۔ اسی طرح میرا یہ آشرم ویران ہوتا چلا گیا۔ ناگراج کے دہشت گردی کے کیمپ سے آئے دن کوئی نہ کوئی فرار ہوتا رہتا ہے، اور جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے ناگراج کے آدمی میرے آشرم پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ ایک دو مرتبہ میں نے کیمپ سے فرار ہونے والے نوجوانوں کی تھوڑی بہت مدد بھی کی تھی، لیکن وہ خود بھی بزدل اور کم ہمت نکلے اور مارے گئے۔ ناگراج کے آدمی میرے خلاف کوئی ثبوت حاصل نہ کر سکے کہ میں نے کیمپ سے فرار ہونے والے کسی نوجوان کی مدد کی تھی، اور اب وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، تم میں مجھے وہ تمام صلاحیتیں نظر آئیں جو میں کسی نوجوان میں دیکھنا چاہتی تھی۔ اگر تم میں ذرا سے بھی کمزوری دکھائی دیتی تو میں تمہیں فوراً ہی چلتا کر دیتی اور اپنے آپ کو اس طرح خطروں میں نہ ڈالتی۔ اس میں شبہ نہیں کہ تم نے مجھے پناہ دے کر بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے، لیکن اس طرح بیٹھے رہ کر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر انہیں آشرم میں کسی تہہ خانے کی موجودگی کا شبہ ہو گیا تو میں چوہے کی طرح پکڑا جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس حد تک آگے بڑھ سکیں مجھے باہر نکلنا ہوگا۔ میں نے کہا، آج انہوں نے تمہاری یہ حالت کی ہے، کل اسے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، لیکن اب میں انہیں ایسا کوئی موقع نہیں دینا چاہتا۔ آج شام میں باہر نکلوں گا تاکہ دھیرج مائی ڈیئر، دھیرج، الکا مسکراتے ہوئے بولی، صرف آج کا دن اور آج کی رات اور انتظار کر لو۔ پہلے میں تمہاری حفاظت کے لیے کچھ انتظامات کر لوں، اس کے بعد تم جو چاہو کر سکتے ہو۔ میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ جو خود مار کھا رہی ہو وہ میری کیا حفاظت کرے گی؟ لیکن پھر یہ سوچ کر رہ گیا کہ اس کے پاس کچھ ایسے ذرائع ضرور ہوں گے۔ کوئی معمولی عورت کسی پشت پناہی کے بغیر اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا، دریودن کون ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے پوچھا۔ اس نے ہر موقع پر تمہیں پیشگی اطلاع دی ہے، اور میرا خیال ہے گزشتہ رات بھی اس نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ ناگراج کے آدمی آشرم پر ریڈ کرنے والے ہیں۔ گزشتہ رات اس کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ یہ چھاپا اچانک ہی مارا گیا تھا۔ الکا نے جواب دیا، دریودن میرے سورگ باشی پتی کا دوست ہے۔ پہلے وہ بھی پولیس میں ہی تھا، پھر ناگراج کے گینگ میں شامل ہو گیا۔ وہ ناگراج کے بہت قریب ہے مگر میرا وفادار ہے۔ اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتا تو میں ناگراج کے بارے میں کچھ معلوم نہ کر سکتی۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، راجندر مارگ کی بغلی گلی میں اس کا ایک چھوٹا سا کلب ہے جہاں جوا بھی ہوتا ہے، شراب بھی ملتی ہے اور عورت بھی۔ میں تمہیں اسی کے بارے میں بتانا چاہتی تھی۔ وقت پڑنے پر تم مرینا کلب میں اس سے مدد لے سکتے ہو۔ الکا کافی دیر تک میرے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ اس نے مجھے ڈاکٹر شانتا کے کلینک کے بارے میں بھی بتا دیا۔ شانتا کا مکان کلینک کے پیچھے ہی تھا اور میں ضرورت کے وقت اس سے بھی مدد لے سکتا تھا۔ وہ دن اور رات بھی مجھے تہہ خانے ہی میں گزارنی پڑی۔ اگلے روز دوپہر کے کھانے کے بعد میں نے شام سے ذرا پہلے باہر نکلنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ الکا اس وقت تہہ خانے ہی میں موجود تھی۔ میں اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا، باتھ روم کا دروازہ کھلا ہی رہنے دیا اور دیوار پر لگے ہوئے آئینے میں اپنا جائزہ لینے لگا۔ میری شیو بے تحاشا بڑی ہوئی تھی، اسے باقاعدہ داڑھی بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ بے ترتیبی سے بڑے ہوئے بال مجھے دوسروں کی نظروں میں مشتبہ بنا سکتے تھے۔ یہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ بے ترتیب بالوں کو باقاعدہ داڑھی کی صورت دے سکتا یا شیو بنا لیتا۔ دیوار میں دائیں طرف شیشے کے 2 کیبنٹ لگے ہوئے تھے۔ میں بلا مقصد ان کی تلاشی لینے لگا اور پھر ایک کیبنٹ میں شیونگ کا سامان دیکھ کر میری آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ اس کا مطلب تھا کہ مجھ سے پہلے یہاں کوئی اور مرد بھی رہ چکا ہے۔ ہو سکتا ہے اس حسین بیوہ کی زندگی میں اب بھی کسی مرد کا دخل ہو۔ میں نے ریزر اٹھا لیا اور گھوم کر سامنے کرسی پر بیٹھی ہوئی الکا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، شیونگ کا یہ سامان کس کا ہے؟ کیا مجھ سے پہلے بھی کوئی؟ الکا ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھ گئی۔ تمہارے سوا آج تک کوئی مرد اس تہہ خانے میں نہیں آیا، تو پھر یہ ریزر اور تفصیل جاننا ضروری ہے کیا؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی شرمندگی تھی۔ اسے وہیں رکھ دو، یہ گندا ہے، تمہیں دوسرا ریزر دیتی ہوں۔ میں اس کے چہرے کے تاثرات اور لہجے سے اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ میں نے وہ ریزر اسی کیبنٹ میں رکھ دیا۔ الکا نے اپنی الماری سے ایک نیا ریزر نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ کئی روز بعد شیو بنا کر مجھے بڑا سکون ملا تھا۔ جب میں باتھ روم سے باہر نکلا تو میری طرف دیکھتے ہوئے الکا کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ میں بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ شیو بنانے کے بعد میں نے کپڑے بھی بدل لیے تھے۔ میرے بازو کا زخم ٹی شرٹ کی آدھی آستین سے باہر تھا۔ زخم کافی حد تک بھر چکا تھا۔ بازو کو حرکت دینے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ الکا نے ایڈھیسو ٹیپ سے زخم پر کراس بینڈیج لگا دی تھی۔ میں اس کے سامنے کھڑا تھا اور وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ جب میں درگاہ والے ویران مندر میں آیا تھا تو میری جیب میں ایک چابی اور ایک عدد ریوالور بھی تھا۔ میں نے الکا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری چیزیں محفوظ ہیں۔
इल्का ने कहते हुए अलमारी खोली और नीचे वाली एक दराज से रिवॉल्वर और चाबी निकाल कर मेरे हवाले कर दी। उसने चाबी के बारे में कुछ नहीं पूछा था और मैंने भी बताना जरूरी नहीं समझा। जब मैं इल्का के साथ तहखाने से बाहर निकला तो दोपहर के 4 बज रहे थे। मुझे देखकर राधा की आंखों में भी अजीब सी चमक उभर आई थी। इल्का मुझे आश्रम के मंदिर की तरफ ले आई। मंदिर के पिछली तरफ ऊंची बाउंड्री वाल थी जिसमें जरा दाईं तरफ एक छोटा दरवाजा नजर आ रहा था। इल्का ने वो दरवाजा खोलकर बाहर झांका और फिर मुझे इशारा कर दिया। मैं बाहर निकलकर तेजी से एक तरफ चलने लगा। उस तरफ वीरान इलाका था, छोटे छोटे टीले जिनके पीछे पहाड़ियां बदतरीज बुलंद होती चली गई थी। मैं टीलों और झाड़ियों की आड़ में तवील चक्कर काटता हुआ आबादी की तरफ बढ़ने लगा। उस वक्त मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं कई रोज बाद आश्रम से बाहर निकला था और ये भी जानता था कि पुलिस और नागराज के आदमी अब भी शिकारी कुत्तों की तरह मुझे तलाश करते फिर रहे थे। मुझे ये इत्मीनान था कि मुझे शक्ल से कोई नहीं पहचानता, लेकिन अगर कहीं शुबे की बिना पर रोक लिया गया तो कुछ मुश्किल जरूर पेश आएगी। मैं दिन की रोशनी में पहली मर्तबा बाहर निकला था। बड़ा खूबसूरत इलाका और बड़ा खूबसूरत शहर था। कदीम इमारतों की बहुतात थी। दरअसल हिल स्टेशन होने की वजह से ये इलाका हमेशा ही से राजस्थान के राजों महाराजों की तवज्जो का मरकज बना रहा था। जो भी राजा या जागीरदार गर्मियों का मौसम गुजारने के लिए यहाँ आता अपने लिए महल नुमा इमारत बनवा लेता। नई इमारतों का तर्ज तामीर भी बहुत शानदार था। शहर पहाड़ियों के दामन में फैला हुआ था। ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ हर वो कशिश मौजूद थी जिसकी किसी बड़े शहर में तवक्को की जा सकती थी। यहाँ चंद बड़े और शानदार होटल भी थे। सालार बाजार शहर का मरकजी इलाका था। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी छोटे छोटे शॉपिंग सेंटर्स थे। मैं एक तवील चक्कर काट कर शहर के मरकजी हिस्से तक पहुंच सका था। मेरा अंदाज ऐसा था जैसे सैरो तफरीह के लिए यहाँ आया हूँ। इस तरफ आते हुए मैंने इस बात का ख्याल भी रखा था कि वापसी के लिए कौन सा रास्ता मुनासिब रहेगा। सालार बाजार की एक दुकान से मैंने एक थैला खरीद दिया। निवाड़ की पट्टी के स्ट्रिप वाला कपड़े का ये थैला खासा मजबूत था और उसे बैग की तरह कंधे पर लटकाया जा सकता था। मैंने अक्सर लोगों के पास इस किस्म के थैले देखे थे। मैंने कुछ और चीजें भी मुख्तलिफ दुकानों से खरीद कर उस थैले में भर ली। शहर के इस मरकजी इलाके में खासी रौनक थी। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोग भी थे और गैर मुल्की सयाह भी। मैं एक ऑटो स्टैंड पर रुक गया। 2 गैर मुल्की सयाह एक ऑटो ड्राइवर से नाकी झील पर चलने की बात कर रहे थे। मैं भी करीब खड़े हुए दूसरे ऑटो में बैठ गया और ड्राइवर से नाकी झील चलने को कहा। आश्रम से निकलने से पहले इल्का से मुझे अच्छी खासी रकम मिल गई थी और मैंने उसका फ़ोन नंबर भी ज़हन नशीन कर लिया था जो सिर्फ 3 हिंदसों पर मुश्तमिल था। ऑटो ऊंची नीची सड़कों पर चलता रहा और मेरी नज़रें अतराफ में गर्दिश करती रहीं। नीलगों पानी वाली वो झील बहुत खूबसूरत थी। अतराफ में सब्जे से ढकी हुई पहाड़ियाँ थी। जिस जगह ऑटो रुका था वहाँ बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी थी और दूर तक खूबसूरत लान बने हुए थे। खाने पीने की अशिया के कई स्टॉल थे और चंद अच्छे रेस्तोरां भी थे। खुश्की की एक कुशादा पट्टी झील में अंदर तक चली गई थी। उस पट्टी पर भी खूबसूरत लान था और फूलों के पौधे भी थे। खुश्की की ये पट्टी जेटी के तौर पर इस्तेमाल होती थी। उसके अतराफ में कई कश्तियां नजर आ रही थी। सयाहों की तफरीह के लिए कश्तियों का घाट कदरे हट कर था। झील के उस पार सरसब्ज पहाड़ी पर लातादाद कॉटेज और बंगले भी दिखाई दे रहे थे। मैं एक यूरोपी जोड़े के करीब खड़ा हो गया। वो 1.5 उम्र औरत खासी फरबा अंदाम थी जबकि उसका साथी दुबला पतला सा था। उसकी उम्र भी 50 के लगभग रही होगी। मर्द ने निकर और शर्ट पहन रखी थी जबकि औरत गहरे नीले रंग की पैंट और बगैर आस्तीन की दारीदार बुनियान पहने हुए थी। मेरा उनके करीब रुकने का मकसद आंखें सेंकना नहीं था। मैं तो उनके करीब रहकर दूसरों को ये तासुर देना चाहता था कि मैं भी उन्हीं का साथी हूँ। इस तरह मैं शुबे से बच सकता था। मुझे अपने इस मकसद में नाकामी नहीं हुई। मैंने उन्हें बातों में लगा लिया और इसके बाद मैं उनके साथ ही घूमता रहा। शाम ढलने लगी। झील पर रौनक कम होने लगी। लोग वापस जा रहे थे। वो अंग्रेज जोड़ा पार्किंग की तरफ बढ़ा तो मैं भी उनके साथ ही था। उनके पास किराए की कार थी और ड्राइवर भी मौजूद था। उन्होंने मुझे भी अपने साथ बिठा लिया। तो दोस्तों ये थी आज की एपिसोड। अगली एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।